ناظرین، میرے چینل EYL میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے عیسیٰ یاسین اور میں ولاگنگ کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے بنیادی طور پر صحت اور تندرستی کے موضوعات کو لے کر، اور کبھی کبھی ٹیکنالوجی اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ پہ بھی کچھ ویڈیوز میں شائع کرتا ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک اہم پھل کے بارے میں جسے ہم زیتون کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آلیو، اور اس سے جو نکلا ہوا تیل ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اس کی جو مختلف اقسام ہیں تیل کی، اس پہ میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے اختتام تک رہیں گے۔ تو دوستوں، زیتون کا تیل غذائی اجزاء سے مالا مال ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، سپر پالیفینلز ہیں، مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے، جو ہمارے ہاضمے کے لیے، ہمارے جریان خون کے لیے، ہمارے امراض قلب سے ہمیں بچانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور کئی اس طرح سے فوائد ہیں۔ خیر، کیونکہ میرا اس ویڈیو کا مقصد فوائد نہیں گنوانا ہے، میں فوراً چاہتا ہوں کہ آپ کو زیتون کے جو مختلف اقسام ہیں ان سے آپ کو آشنا کرانا، اور یہ کرنے کے لیے میں نے زیتون کے تیل کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا نام میں نے رکھا ہے نیچرل آلیو آئلز، یعنی قدرتی زیتون کے تیل، اور دوسرا ریفائنڈ آلیو آئلز، یعنی صاف شدہ زیتون کے تیل، اور تیسرا پروسیسڈ آلیو آئل، یعنی مرحلوں سے گزرا ہوا زیتون کا تیل۔ اس طرح سے ہم کیا کریں گے کہ زیتون کے تیل، زیتون کے پھل کی جب کٹائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور وہاں سے لے کے اس کا نقل و حمل کے بعد جب وہ کارخانے تک زیتون کا تیل پہنچتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے اور اس کی باٹلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ سارے مرحلوں سے ہم تیزی سے گزرتے ہوئے ان سارے مختلف جو کیٹیگریز کے جو زیتون کے تیل ہیں ان پہ ہم روشنی ڈالیں گے، اور جس طرح سے میں نے کہا اختتام تک ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے زیتون کے تیل ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو زیتون کے پھل سے نکلنے والے تیل کی جو مختلف اقسام ہیں اس کو جاننے سے پہلے ہم زیتون کے پھل کو سمجھ لیں۔ زیتون کے پھل بنیادی طور پہ 2 رنگوں میں ہوتا ہے، ایک سیاہ اور ایک سبز۔ اب جب اس کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ زیتون کے تیل کے درخت پہ نظر ڈالیں تو اس میں جو پھل ہوتا ہے پہلے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ پکنا شروع ہوتا ہے اس پہ لال دھبے، سرخ رنگ کے دھبے پڑنا شروع ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ غالباً جامنی کلر اختیار کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر یعنی پرپل سے وہ بلیک کی طرف، سیاہ کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ زیتون کا پھل مکمل طور پہ پک گیا۔ ماہرین کا یہاں کہنا یہ ہے کہ جب زیتون کا پھل پکنا شروع ہوتا ہے، جب اس پہ لال دھبے شروع ہوتے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو پالیفینلز ہیں، جو بھی اس میں غذائی اجزاء ہیں، وہ اعلیٰ سطح پہ ہوتے ہیں۔ تو اچھے کاشتکار کے یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جتنا جلدی اس کی کٹائی کی جائے اس سے اتنا ہی اچھا تیل جو ہے وہ نچوڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کٹائی کا کام فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنا رنگ بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پہلا لاٹ کٹ کے آتا ہے پہلے 4 سے 5 گھنٹوں میں، اس کو وہ آ کے اس کو دھوتے ہیں، دھو کے اسے وہ فوری طور پر چکی میں روایتی طریقے سے جو تیل نکالا جاتا ہے اس میں وہ ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرنائٹ پتھر سے بنے ہوئے بڑے بڑے چکی کے ویلز ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بالکل ہی قدرتی طریقے سے، روایتی طریقے سے اس میں پیسا جاتا ہے، اور یہ اس مرحلے کو کہتے ہیں فرسٹ کولڈ پریس یا کولڈ پریس۔ اور آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا بوتلوں پہ یہ ٹرم لکھا ہوتا ہے کولڈ پریس یا فرسٹ کولڈ پریس یا صرف فرسٹ پریس۔ تو یہ ایک اہم طریقہ ہے
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے جو اس وقت جو نکلا ہوا تیل ہے وہ اعلیٰ ترین معیار کا ہے۔ تو اس مرحلے میں جو تیل پہلی نچوڑ سے جو تیل نکلا گیا، اکثر وہ اسے انفلٹر بھی کہتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں آپ کو وہ شاید کہیں نظر آ جائے، دستیاب ہے وہ، اور کافی لوگ وہ شوق سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی قدرتی اس میں جو اجزاء ہیں۔ لیکن اس میں ایک خلل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے عرصہ طویل کے لیے اس بوتل کو رکھیں تو آہستہ آہستہ جو پانی ہے، جو اس میں جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، کیونکہ وہ فلٹر نہیں ہوا ہوتے، وہ بوتل کے نیچے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اگر اسی طرح سے آپ نے بوتل کو چھوڑ دیا، وہ فرمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ فاسد بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسے پھر فلٹر کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے اجزاء جو ہیں، ذرے جو ہیں، ان کو وہ اس سے پاک کیا جاتا ہے۔ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے جسے سینٹریفیوگیشن کہتے ہیں، جس میں جو پانی ہے، جس سے پانی سے دھویا گیا، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے تیل سے، اور تھوڑا سا اسے پھر وہ ٹیسٹنگ کے لیے تھوڑا عرصے اسے سٹور کر کے، اور فوری طور پہ پھر وہ اس کی باٹلنگ کرنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ غالباً مانا جاتا ہے کہ پہلے کٹائی سے لے کے پہلے 24 گھنٹے کے اندر جو تیل نچوڑا گیا اور باٹلڈ بھی ہو چکا، اسے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ترین معیار کا زیتون کا تیل ہے۔ تو اسی طرح سے 25ویں گھنٹے سے لے کے اگلے آنے والے ایک ہفتے تک اسی مرحلے سے گزارتے ہوئے جو زیتون کے پھل سے جو تیل نکالا جاتا ہے، ان کو ورجن اولیو آئل کہتے ہیں۔ اسے پھر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل نہیں کہتے، کیونکہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل مختص کیا گیا ہے ان پہلے 24 گھنٹے کے اندر جو زیتون کے تیل نچوڑے گئے ان کے لیے، اس کو فرسٹ پریس کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا ہے اسے ورجن اولیو آئل صرف کہا جاتا ہے، اور ان کو صرف کولڈ پریس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہفتے کے بعد سے لے کے جتنی بھی پیداوار باقی ہے، وہ اسی مرحلے سے پھر انہیں گزارا جاتا ہے چکی کے ذریعے۔ پھر تیسری جو معیار ہے اس کو پھر آرڈنری ورجن اولیو آئل کہتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں، یعنی قدرتی حصے میں، 3 مختلف معیار کے زیتون کے تیل نکالے جاتے ہیں: ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، ورجن اولیو آئل اینڈ آرڈنری اولیو آئل۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا قدرتی زیتون کا تیل کا جو یہ حصہ ہے، جس میں 3 بیان کیے میں نے آپ کے سامنے، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے۔ بنیادی طور پر جو ایکسٹرا ہے وہ اعلیٰ ترین ہے، درمیانہ ورجن اولیو آئل ہے دوسرا، اور تیسرا جو ہے وہ سادہ۔ اس میں خاص طور پہ ان کی جو ایسیڈیٹی ہے، جو تیزابیت ہے، وہ یہاں پہ ان کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ جتنا جلدی، کیونکہ پہلے 24 گھنٹے میں جو نچوڑا گیا اس میں پھر تیزابیت کم ہوتی ہے، وہ 0.8 ہوتی ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں، 0.8 گرام فی 100 گرام کے تیل میں، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہترین ہے، اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اور دوسرا ورجن اولیو آئل کی جو تیزابیت کا جو تناسب ہے وہ لگ بھگ 2.0 ہوتا ہے، اور آرڈنری کا کم ہو کے 3.3 ہو جاتا ہے۔ خصوصیت میں کم ہوتا ہے، لیکن تیزابیت ظاہری بات ہے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے میں۔ تو دوسرے حصے کو ریفائنڈ اولیو آئلز کہتے ہیں۔ اس میں 2 قسم کے اولیو آئلز ہوتے ہیں، ایک کو ریفائنڈ اولیو آئل ہی کہتے ہیں، یعنی صاف کردہ اولیو آئل، اور دوسرے کو صرف اولیو آئل کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے حصے سے جو تیسرے درجے کا جو سادہ، جو آرڈنری اولیو آئل ہوتا ہے، اسے لے کے وہ مراحلوں سے ابھی گزارا جاتا ہے، اور اس میں اعلیٰ درجہ حرارت میں اسے ابال کے اس میں غالباً اسے ڈیوڈرائز کیا جاتا ہے، اس کی تلخی کو کم کیا جاتا ہے، اس کے گھنے پن کو بھی کچھ حد تک کم کر کے اسے ان مرحلوں سے گزار کے، جہاں پہ اس میں زیادہ تر اس کے جو کیمیاوی ترکیبات ہیں اس پہ زیادہ اثر نہ کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے ایز اے ریفائنڈ اولیو آئل۔ یہ ہے پہلا۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اولیو آئل کیسے بنتا ہے۔
خالی اولیو آئل نام کا جو تیل ہے، یعنی خالی زیتون کے نام کا تیل جو دستیاب ہے مارکیٹ میں، وہ کیسے بنتا ہے۔ اب وہ پہلے کو لے کے یعنی ریفائنڈ کو لے کے اور اس کو ملایا جاتا ہے آرڈنری تیل میں، قدرتی تیل سے لے کر ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو تیل نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اولیو آئل، اور اس طرح سے ہم دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے ریفائنڈ میں مصنوعی طور پر اس کی جو تیزابیت ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے، کچھ 0.3%، اور جو زیتون کا تیل ہے ملنے کے بعد اس طرح سے اس کی بھی ایسیڈیٹی جو ہے وہ کم کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور جو سپر پالیفینلز ہیں وہ تقریباً بہت ہی کم مقدار میں بچتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری کیٹیگری کی جانب، تو بات کرتے ہیں تیسرے مرحلے کی، جس کو پروسیسڈ اولیو آئلز کہتے ہیں، یعنی مرحلوں سے نکلا ہوا تیل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی پھل تھے کٹائی کے بعد انہیں لایا گیا اور وقتاً فوقتاً ان کو پیسا گیا روایتی طریقے کے تحت، اس سے جو بقیہ جو سوکھ کے خشک نچوڑے ہوئے جو پھل بچتے ہیں، جو اس کا گودا بچتا ہے، اس سے اور مزید چکی کے ذریعے تیل ظاہر سی باتیں نہیں نکالا جا سکتا، لہٰذا اس باقیات کو لے کے وہ اس میں کیمیکل سالوینٹس ہیگزین نامی ملایا جاتا ہے، اعلیٰ درجہ حرارت میں اسے پروسیس کیا جاتا ہے، اس میں کیٹلسٹ نکل نامی میٹل اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے، اس مرحلے کے ذریعے اس سے مزید ان باقیات خشک جو گودے ہیں اس سے مزید تیل نچوڑا جاتا ہے۔ اس سے جو نکلا ہوا تیل ہے اس کو کہتے ہیں کروڈ پومس اولیو آئل، اور یہ انسانی کنزمپشن کے لیے، صرف کے لیے وہ ناقابل استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مزید ریفائن کیا جاتا ہے، مزید اس میں مرحلوں سے انہیں گزارا جاتا ہے، تب جا کے صرف پومس اولیو آئل وجود میں آتا ہے۔ اور اب وہ کرتے یہ ہیں کہ اس میں مزید جان ڈالنے کے لیے پومس اولیو آئل کو ملاوٹ اس کی کر دیتے ہیں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے ساتھ، یا پومس آئل اور 5 سے 15% ورجن اولیو آئل کو اس میں مکس کیا جاتا ہے، مخلوط کیا جاتا ہے اور اسے مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تیسرا حصہ، اور یہ تیسرا حصہ اس میں صحت کے نام کی کوئی ایسی آپ کو چیز نہیں ملے گی، اور اس میں جو ایسیڈیٹی ہے وہ مصنوعی طور پر کم کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو قدرتی غذائیت جو اجزاء پائے جاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کوئی پالیفینلز، کوئی آپ کے جسم میں ایسا کوئی کارکردگی جو ہے مثبت طور پر یہ تیل آپ کو نہیں فائدہ پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ہے تیسرا حصہ۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں 3 حصوں میں تقسیم کردہ تقریباً سارے جو زیتون کے تیل دستیاب ہیں مارکیٹ میں، ان کی میں نے تشخیص کی، کس طرح سے وہ بنے جاتے ہیں، کس طرح سے ان میں تیل نکلا جاتا ہے، ان کے کیا فوائد ہیں، وہ سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو اس سب کا نچوڑ یعنی لب لباب یہی ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو قدرتی میں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا کم از کم ورجن اولیو آئل کا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، باقی جو ہیں وہ ان میں وہ فوائد نہیں ہیں، ان میں خامیاں ہیں، ان میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو وائٹامنز ہیں، جس سے آپ کے خاص طور پہ وائٹامن ای ہے وہ نہیں رہتے، اور جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں، جو اچھے فیٹی ایسڈز ہیں، جو آپ کی جسم میں آپ کے گٹ بیکٹیریا کو، یعنی آپ کے معدے میں جو اچھے بیکٹیریا ہیں ان کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ نے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح سے میں اپنے اس ویڈیو کے اختتام پہ پہنچ گیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو
پسند کریں گے. اگر چاہیں تو آپ اسے شیئر کریں, اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں, کیونکہ میں اسی ٹاپک پر مزید اور ویڈیوز شائع کرنے جا رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں. اور میرے آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں.